شیخ محسن قراتی بہت بڑے ایران کے مفسر قرآن ہیں، مبلغ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایرانی جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، 3 گھنٹے گزر گئے جہاز نہیں اڑ رہا تھا. میں نے اسٹوورڈ کو بلایا، اس کو کہا کہ بھی کیا مصیبت ہے، 3 گھنٹے سے بٹھا رکھا، گرمی ہے، ہم جہاز نے اڑنا نہیں اڑنا. انہوں نے کبھی کسی نے شکایت کی ہے کہ چھوٹا سا چوہا نظر آیا جہاز میں. تو انہوں نے کہا بھی اتنا بڑا جہاز ہے، اڑاؤ، چوہا کیا کر لے گا؟ انہوں نے کہا نہیں آقا، وہ چھوٹا سا چوہا ہے، اگر وہ کہیں سسٹم میں گھس گیا تو کوئی تار اس نے کتر دی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہوائی جہاز گر جائے، کچھ ہو، رابطہ ٹوٹ جائے گا، ہم نہیں اڑ سکتے. کہنے لگے جیسے اس نے کہا نا چھوٹا سا چوہا ہے اتنے بڑے جہاز کو گرا بھی سکتا ہے، تباہ بھی کر سکتا ہے، رابطہ بھی منقطع کر سکتا ہے، کہ مجھے فوراً ریاکاری سمجھ میں آئی. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. اتنا بڑا عمل ہوتا ہے، اتنی بڑی عبادت ہوتی ہے، اتنی بڑی نماز ہے، چھوٹی سی نیت کے اندر خلفشاری، ریاکاری، دکھاوا، برائی، ساری نماز کھا جاتی ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ بات کا چھوٹی چھوٹی سی نیتوں کی خرابی انسان کے بڑے بڑے اعمال کھا جاتی ہے، ضائع کر دیتی ہے. اس لیے عمل کی دار و مدار جو ہے نیتوں پہ ہے. پہلی چیز ہے نیت. شیخ ثقیب نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھنے گیا شیراز کی ایک مسجد میں. اتفاقاً کبھی اس نے کہا چلے آج پڑھ لیتا ہوں نماز شب. تہجد کے لیے گیا، اس نے جا کے فوراً نیت باندھی، وضو کیا، آگے گیا، کوئی بھی نہیں تھا مسجد میں. اچانک اس کو محسوس ہوا کہ نہیں، خراٹوں کی آواز آ رہی ہے، پیچھے کوئی سو رہا ہے، بہت دور سے آواز آ رہی ہے. اب اس نے کہا کہ بھئی یہ جو بھی ہے بندہ، اس نے پورے شیراز میں جا کے بتانا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں. تو اس نے کہا پھر میں اونچی آواز سے پڑھوں گا تاکہ پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنی اچھی میری نماز ہے. گیا 15 منٹ کے لیے تھا، اس نے کہا میں 1.5 گھنٹے لگا کے تہجد پڑھوں گا. پوری رات پڑھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا. صبح اذان مؤذن آیا، اس نے کہا کہ اب یہ جا رہا ہے، دیکھو تو صحیح کون جا رہا ہے. دیکھا تو ایک جانور تھا، کتا تھا جو وہاں سونے کے لیے آ گیا تھا. اس نے کہا پروردگارا میں نے نماز ضائع بھی کی تو کس کے لیے کی. نیتوں کو کبھی بھی ضائع نہ ہونے دیں، نیت خالص رکھیں. انسان جب آ رہا ہے نا گھر سے نیت کرتا ہے میں امام بارگاہ جا رہا ہوں، وہیں سے آپ کا ثواب شروع ہو جاتا ہے. اور جتنی خالص نیت ہو، میں مولا حسین کے لیے جا رہا ہوں، میں مولا حسین کے عزاداروں کے لیے جا رہا ہوں، میں امامیہ جا رہا ہوں، وہاں پہ خدمت کروں گا عزاداروں کی. اب ثواب کیا ہوگا اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور خدا نہ خواستہ نیت ہو میں فلاں مومن کی اذیت دے کے آؤں گا، میں اس کی تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. تو اب جب انسان کی نیت صحیح نہ ہو تو پھر اس کے بعد ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا، وہیں سے انسان کے لیے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. یہی انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا. اور بات صحیح ہے، میں مولانا سے اتفاق کرتا ہوں. تو عزیزان گرامی، یہ انسان کے لیے عبادات رہیں، یہ عبادات رہیں، یہ وبال جان نہ بنے. سید الشہداء خود حساب کتاب لیں گے، خبردار میرے نام سے برائی مت کرنا. یہاں تک کہ مولانا نے ایک مرتبہ اپنے ایک بستی سے، ایک گاؤں سے لوگ گئے زیارت کے لیے، سب نے ایک ہی مسافر خانے میں خواب دیکھا کہ امام حسین نے کہا میرا وہ جو تمہاری بستی میں امام باڑہ ہے نا، اس امام بارگاہ کے اندر ایک خادم ہے، میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے، اب واپس جا کے میرا سلام کہہ دینا، اس میرے خادم سے کہنا مجھے اس سے بڑی محبت ہے. کہا مولا کیوں؟ کہا وہ میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے. خدمت کبھی بھی انسان تکبر نہ کرے. کبر و نخوت خدا کو بالکل پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ خلوص کے ساتھ آئیں. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو پہلی چیز ہے نیت. نیت انسان کی خالص ہونی چاہیے. ہر عمل کے لیے نیت ہے. صدقہ دے رہے ہیں، نیت کرتے ہیں آپ لوگ؟ کرنی چاہیے. صدقہ نکالتا ہوں قربۃ اللہ، کس کا؟ پہلے کہیں کہ امام زمانہ کا صدقہ نکالتا ہوں اپنے ماں باپ کا. ماں باپ زندہ ہوں مردہ ہوں، ان کی طرف سے پہلے نیت کریں. کیوں؟ سب سے زیادہ ہمارے گردنوں پہ حق ہمارے ماں باپ کا ہے. ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہمارے گردن، چاہے مردہ ہوں صدقہ ان کی طرف سے نکالا جا سکتا ہے. آخرت میں ان کی قبر میں بھی انہیں ثواب ملے گا. پیغمبر اسلام سے ایک ان کے صحابی نے کہا یا رسول خدا 20 سال سے اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں، چل نہیں سکتی، اس کی ٹانگیں ختم ہو گئی ہیں، دانت سارے ٹوٹ چکے ہیں، میں چبا کے منہ میں کھانا ڈالتا ہوں، لباس میں پہناتا ہوں، اپاہج ہے، بہت بوڑھی ہے ماں، میں نے سارے حق ادا کر دیے اپنی ماں کے؟ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں. تو کہا کتنے حق ادا ہوئے؟ کوئی پتہ تو چلا کتنا اور خدمت کروں گا تو میرا حساب کتاب ماں سے برابر ہو جائے گا. پیغمبر نے فرمایا وہ جو اس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا نا، تو نے 20 سال میں بھی وہ بھی حق ادا نہیں کیا. بڑا اس کو تعجب ہوا. کہا یا رسول خدا 9 مہینے اس نے پیٹ میں رکھا، 20 سال سے میں خدمت کر رہا ہوں. پیغمبر نے کہا وہ چھوڑ دے، وہ جو ایک رات تیرے آرام کی خاطر وہ تیرے پیشاب کی وجہ سے پوری رات جاگتی رہی، وہ تری میں پڑی رہی، تجھے سکون سے سلاتی رہی، تجھے خوش کرتی رہی، اس ایک رات کا بھی تو نے 20 سال میں بدلہ نہیں دیا. اس نے کہا میں نہیں مان سکتا.
ایک رات کا بدلہ میں نے 20 سال میں کیسے نہیں دیا؟ پیغمبر نے کہا نیتوں میں فرق تھا. توجہ، پیغمبر نے کہا نیتوں میں فرق تھا. تو جب 20 سال سے ماں کی خدمت کر رہا ہے، تو ذہن میں موت رکھتا ہے، یہ مرنے والی ہے، جتنی ہو سکتی خدمت کر لو. وہ جب تجھ سے محبت کرتی تھی، وہ تیری زندگی کی نیت کرتی تھی. وہ کہتی تھی پروردگارہ میری جان اسے مل جائے، میری جان لگ جائے اسے، میری زندگی سے مل جائے. کہ ماں باپ کا بدلہ تو کبھی نہیں ادا کر سکتا. کہ کیونکہ ان کی نیت میں فرق. توجہ ہے لوگوں کی؟ پتہ نہیں مجھے کہ لوگ سننا چاہ رہے ہیں نہیں سننا چاہ رہے ہیں. نیت بڑی عجیب و غریب ہے. پہلی چیز ہے نیت. ہر چیز میں نیت پہلے ہے، اس کے بغیر کچھ قبول نہیں ہے. انسان کی نیت اگر بدل جاتی ہے تو اس کے روز قیامت دو افراد ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے، دوسرے سے ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھئی میرے عمل وہی تھا جو تیرا، ایک ہی امام بارگاہ میں، تیرا عمل وہی، میرا بھی وہی. درس میں سارے بیٹھے ہیں نا، وہ میں بھی اس وقت آیا تھا جب تو آیا، میں نے وہی جوتے اتارے جہاں تو نے اتارے تھے، اتنی دیر میں بھی درس میں بیٹھا جتنی دیر تو بیٹھا. تیرا اتنا ثواب میرا اتنا کم ہوگا نا. روز مقابلہ کریں گے روز قیامت. تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جس کی جیسی نیت ہوگی اس کے حساب سے اس کا ثواب ہوگا. کوئی بسم اللہ پڑھ کے چلا، کوئی وضو کر کے چلا، کوئی نیت خالص کر کے چلا، کسی کو پرواہ کسی چیز کی نہیں تھی. عزیزان گرامی، جیسی جیسی نیت ہوگی ویسا ویسا ثواب ہوگا.